السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ منگل کے دن میرے استاذ محترم حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ کا انتقال ہوا اور جنازے میں شرکت کی توفیق بھی ہوئی۔ تو چونکہ آج ہم جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے فضل کے ساتھ ساتھ ہمارے اساتذہ کی دین اور ان کے مجاہدات اور ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، لہٰذا دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ لوگوں کو بھی بتایا جائے، لوگوں کو بھی اس بات کا علم ہو جائے کہ ہم لوگ یہاں تک جو پہنچے ہیں وہ کیسے کیسے اساتذاؤں کی محنت سے، ان کی دعاؤں سے، ان کی محبت بھری نگاہوں کے بعد ہم لوگ آج اس درجے تک پہنچے ہیں۔ چونکہ ہمارے فضلاء جو ہمارے احیاء العلوم کے فارغین ہیں، جب سے حضرت کا انتقال ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج بھی حضرت کے بارے میں اپنے ساتھ جو معاملات ہوئے تھے، جو مشاہدات ہوئے تھے، جو واقعات پیش آئے تھے، جو تاثرات پیش آئے تھے، ان تمام کو بیان کر رہے ہیں اور اس کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ میرے دل میں بھی یہ بات آئی کہ چونکہ ہم لوگ بھی حضرت سے تربیت یافتہ ہے اور حضرت کے شاگرد ہے کہ ہم بھی کچھ باتیں بیان کریں اور عوام الناس کے سامنے بھی بیان کریں، تاکہ لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ مادر علمی احیاء العلوم ایک کیسے مربی کو کھویا ہے اور اس میں پڑھانے والے اساتذہ کیسا ایک معاون کو کھوئے ہیں، اور وہاں کے فضلاء کیسے ایک استاذ کو کھوئے ہیں، اور پورے عالم کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ دنیا ایک کیسے موتی کو کھو بیٹھے ہیں۔ اور تمام فضلاء جانتے ہیں کہ حضرت کی جدائیگی کے بعد جو ہم پر حالت گزر رہی ہے، اس حالت کو اور اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے نہ ہمارے پاس الفاظ ہے اور نہ ہی ہمارے پاس ایسی زبان ہے جس کو ہم لوگ بیان کر سکیں۔ اور ہم سب لوگ حضرت کے تدفین کے بعد دیکھے ہیں استاذ الاساتذہ حضرت مفتی اقبال احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس طریقے سے رو رہے تھے، اس طریقے سے اپنے غم کو ظاہر کر رہے تھے کہ شاید میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے کسی نے حضرت کو ایسا روتا ہوا کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو اس وقت تدفین کے بعد ہر آدمی جو بھی فضلہ ہو یا کوئی اور شہری ہو یا کوئی باہر سے آئے ہوئے ہو، تمام لوگوں کے دلوں سے یہی دعا نکل رہی تھی کہ اللہ تعالی حضرت مولانا مفتی اقبال احمد صاحب کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ تو دعا کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حضرت کے سلسلے میں جو بھی میری زندگی میں پیش آئے ہیں ان میں سے کچھ باتوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی اور صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس میں سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس مجھے 6 سال مکمل پڑھنے کا شرف حاصل ہے۔ ایسے تو بہت سے کم طلباء کو اور فضلاء کو یہ موقع ملا ہوگا کہ حضرت کے پاس 6 سال پڑھے ہو۔ پہلے سال اعدادیہ میں پڑھا، اعدادیہ میں حضرت مجھے دینی تعلیم کا رسالہ پڑھائے۔ دوسرے سال میں یعنی کہ اول عربی کا جو اول پہلا سال ہے اس میں میزان الصرف، صرف میر وغیرہ پڑھائے۔ دوم میں مفید الطالبین اور علم الصیغہ پڑھائے۔ سوم میں آثار السنن، چہارم میں ترجمہ قرآن اور پنجم میں مشکات کے ساتھ ساتھ جلالین پڑھائے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب میں داخلے کے لیے مدرسے کو گیا تو اس وقت حضرت رحمت اللہ علیہ سے ہی ملاقات ہوئی تھی۔ چونکہ داخلے کے لیے جب ہم گئے، میں ہمارے بڑے بھائی کے ساتھ تشریف لایا تھا،
وہ دن آج بھی مجھے یاد ہے، کیونکہ میری زندگی کا مدرسے کا پہلا دن تھا وہ، کیونکہ میں حفظ نہیں کیا ہوں۔ اس وقت مجھے کوئی پہچاننے والا وہاں نہیں تھا اور ہمیں کوئی پہچاننے والے بھی نہیں تھے، ہم ایک اجنبی طور پر وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں جانے کے بعد جب اساتذہ یہ طے کیے کہ اعدادیہ کے لیے مناسب ہے، چونکہ مجھے اردو پڑھنے آتا تھا لیکن لکھنے نہیں آتا تھا، تو حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم مجھے اعدادیہ کے لیے داخلہ منظوری دے دیے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے وہ فارم فل اپ کرنے کا ہوتا ہے، فارم پر کرنے کا ہوتا ہے۔ تو اس وقت میں اور ہمارے بڑے بھائی سیدھے حضرت کے کمرے میں تشریف لے گئے، حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر ہم دونوں نے یہ کہا کہ حضرت ہم لوگ داخلے کے لیے آئے تھے اور ہمارا داخلہ اعدادیہ کے لیے منظور ہوا ہے۔ تو حضرت پوچھنے لگے کہ یہاں کیوں آئے ہو؟ تو ہم نے بتایا کہ حضرت ہم دونوں کو اردو پڑھنے تو آتا ہے لیکن لکھنے نہیں آتا، اس لیے مہربانی ہوگی اگر آپ ہمارا فارم فل اپ کر دیں گے تو ہمارا داخلے کی کارروائی پوری ہو جائے گی۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو سن کر کہنے لگے، اچھا اردو پڑھنے آتا لکھنے نہیں آتا؟ یہ جملہ حضرت کی زبان سے اس وقت نکلا تھا۔ اس وقت حضرت رحمۃ اللہ علیہ نہ کچھ ڈانٹے، نہ کچھ بولے، نہ کچھ کہہ کر باہر کر دیا، اور نہ ہی یہ الفاظ کہیں کہ جاؤ باہر بہت سارے طلبہ ہے کسی طالب علم کے پاس سے لکھا لو۔ اس طریقے سے الفاظ بالکل حضرت کے زبان سے نہیں نکلے، حالانکہ حضرت مدرسے کے دیگر کاموں میں مشغول تھے۔ حضرت میرا فارم لیے اور مکمل طور پر اردو میں فل اپ کر کر دے دیے۔ تقریباً 15 سے 20 منٹ حضرت کا وقت لگا۔ اس کے بعد انگلش میں جو انگریزی زبان میں جو پر کرنا ہوتا ہے وہ ہم لوگ خود کیے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس نے اخلاق کو دیکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک صدر المدرسین ہونے کی حیثیت سے، نائب محتمم ہونے کی حیثیت سے رہنے والا ایک استاذ جب داخلے کے لیے آنے والا ایک طالب علم، خود اس مدرسے میں پڑھنے آنے والا ایک طالب علم اپنے فارم کو فل اپ کرنے کے لیے جب صدر المدرسین کے پاس جاتا ہے تو منع نہیں کرتا بلکہ اس کو اپنے ہاتھوں سے پر کر دیتا ہے۔ ایسے اساتذہ ہمیں دنیا میں کہاں ملیں گے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مکمل طور پر میرے فارم کو فل اپ کر دیے، اور فل اپ کرنے کے بعد حضرت دے دیے اور کہا انگلش تو آتا ہے نا آپ لوگوں کو، تو انگلش میں پر کر دیجئے۔ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق ایسے تھے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ میرے فارم کو فل اپ کر دینے کے بعد میرا داخلہ پورا ہو گیا۔ میں جا کر نیچے کے حلقے میں بیٹھ گیا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ آخر میں مجھے پوچھنے لگے کہ کہاں سے آئے ہو، کیا پڑھے ہو، یہ تمام تفصیلات معلوم کیے۔ تو میں بتایا کہ حضرت میں اسکول کالج پڑھا ہوا ہوں، میرے زندگی کا مدرسے کا یہ پہلا دن ہے، مجھے دعوت و تبلیغ کے محنت کے ذریعے سے اردو پڑھنے تو آتا ہے لیکن لکھنے نہیں آتا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہے کہ ٹھیک ہے، اب پورا سیکھنے کے لیے آئے ہو، اچھا محنت کرو اور اپنے علاقے کا نام روشن کرو، وہاں جا کر دین کی خدمت کرنے کا ارادہ کرو۔ اس طریقے سے الفاظ سے دعا یا الفاظ سے نواز کر حضرت مجھے واپس کر دیے۔ اور جب میں حلقے میں آ کر بیٹھا تو بیٹھنے کے بعد تو بہت سارے طلبہ ایسے ملے جو ہمارے قریبی علاقے سے تعلق رکھنے والے تھے۔ تو ان میں سے بعض لوگوں کا جب تعارف ہوا تو بہت ساروں سے ہماری دوستی ہو گئی، اور دوستی ہونے کے بنا پر بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ آپ اعدادیہ میں کیوں چلے گئے، آپ تو کالج پڑھے ہوئے ہیں، آپ کا ذہن بھی اچھا ہے، تو آپ اول میں مت جائیے، اول میں جائیں گے تو 1 سال بیکار ہو جائے گا۔ پورے لوگ یہ کہنے لگے کہ آپ اعدادیہ میں مت جائیے، اعدادیہ میں جائیں گے تو 1 سال بیکار ہو جائے گا، آپ کی عمر بھی زیادہ ہے۔ تمام لوگ یہ بات کہنے کے بعد میں نے ان کی بات کو سنا، اور سن کر حضرت کے پاس پھر میں دوسرے دن تشریف لے گیا اور جا کر حضرت سے کہا کہ حضرت مجھے اول میں جانا ہے، میں اول پڑھوں گا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میرے بھائی صاحب تو مجھے داخلہ دلا کر چلے گئے تھے، دوسرے دن میں گیا حضرت کے پاس تو حضرت کہنے لگے کیوں جی، کیوں تمہارے دل میں یہ ارادہ آیا؟
حضرت کے الفاظ تھے. تو میں نے کہا کہ حضرت میں محنت کر لوں گا، میں رات میں اردو اچھے طریقے سے سیکھ لوں گا اور دن بھر اول کی کتابیں پڑھ لوں گا. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ مجھے سمجھاتے گئے، لیکن میں ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. اس وقت کا منظر بھی میرے آنکھوں کے سامنے ہے. حضرت نہ مجھے ڈانٹے اور نہ ہی مجھے کچھ برا بھلا کہا، بلکہ حضرت مجھے سمجھاتے ہی گئے. آخر میں حضرت مجھے ایک جملہ بتانے لگے، جو جملہ آج میرے لیے ایک چراغ کے مانند ہے. وہی جملہ آج تک مجھے ایک ہادی اور ایک رہبر کے طور پر میری زندگی کو سنوار رہا ہے اور میری زندگی کو بنا رہا ہے اور میری زندگی کے تاریکی کے لیے ایک چراغ کا کام دے رہا ہے. حضرت کا جملہ یہ تھا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ دیکھو جی، حضرت کے جملے یہی تھے. حضرت فرمانے لگے تمہیں اچھا محنت کر لو، اچھا محنت کر کر پڑھو، ضمنی امتحان یا بقرعید تک اگر تمہیں اچھا پڑھے تو ہمیں تم نہ اول میں ڈالتے. اب بولو، اول سے اعدادیہ کو جانا اچھا ہے یا اعدادیہ سے اول کو جانا اچھا ہے؟ چھوٹی جماعت سے بڑی جماعت کو جانا اچھا ہے یا بڑی جماعت سے چھوٹی جماعت کو آنا اچھا ہے؟ حضرت کا یہ جو جملہ تھا میرے دل پر ایسا اثر کیا کہ میں جا کر دل میں یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ میں اعدادیہ ہی پڑھوں گا اور بقرعید تک یا پہلے ضمنی تک محنت کر کر اول میں جاؤں گا. پھر جب میں اعدادیہ میں تشریف لے گیا تو مجھے احساس ہو گیا کہ میں اعدادیہ کا ہی مستحق تھا، میں اول کا لائق نہیں تھا. تو پھر میں پورا مکمل 1 سال اعدادیہ پڑھا. حضرت کے پاس دینی تعلیم کا رسالہ پڑھا، چونکہ مجھے اردو بالکل لکھنا نہیں آتا تھا. تو جب 1 سال پورا ہو گیا تو جب مجھے احساس ہوا کہ میں اول پڑھنے کے لیے مجھے اعدادیہ ضروری تھا، اعدادیہ کا پڑھنا مجھے ضروری تھا. تو اس طریقے سے میں اول، دوم، سوم، چہارم، پنجم، یہاں تک کہ دارالعلوم دیوبند میں داخلہ ہونے تک بھی مجھے اعدادیہ کے وہ اسباق اور وہ محنت اور حضرت کے وہ الفاظ ہی میرے لیے ذریعہ بنے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ ہونے تک، اور آگے کی پڑھی افتاء وغیرہ کرنے تک بھی حضرت کے یہی الفاظ میرے لیے ایک چراغ کا کام دیتی رہی. تو حضرت کا یہ جملہ اور حضرت کے یہ رہبری میرے لیے آج بھی ایک کارآمد ہے جس کو میں بھلا نہیں سکتا. تو میرے استاذ محترم حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر نصیب فرمائے. اگر میں دوسروں کی بات سن کر شاید میں اول کو آ جاتا تو میں یقینی طور پر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں ٹھیک سے اول نہیں پڑھ پاتا، جس کی وجہ سے نہ میں دوم صحیح طریقے سے پڑھتا اور نہ ہی میں چہارم پنجم صحیح طریقے سے پڑھ سکتا تھا. اس لیے حضرت کا میرے اوپر بہت ہی احسان ہے جس کو میں کبھی بھی بھلا نہیں سکتا. تو یہ 2 چیزیں جو میری زندگی میں پیش آئی ہے اس کو میں کبھی بھی نہیں بھلا سکتا. اور اس کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی چیزوں میں سے ایک چیز یہ معلوم ہوتی تھی کہ حضرت کبھی بھی کسی بھی طالب علم کو مطمئن ہونے نہیں دیتے تھے. سبق سنانے کے سلسلے میں، نہ کاپی لکھنے کے سلسلے میں، ہمیشہ کچھ نہ کچھ کمی بیان کرتے تھے، کچھ نہ کچھ نقص نکالا کرتے تھے اور کرتے کہ لکھنے نہیں آتا جی تم لوگوں کو، لکھنے نہیں آتا جی تم لوگوں کو، یہ الفاظ کہتے تھے. تو پڑھنے کے زمانے میں تو حضرت کا یہ رویہ اور حضرت کا یہ انداز ہم لوگوں کو برا لگتا تھا، لیکن فارغ ہونے کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی دور بینی، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ انداز اس وجہ سے تھا کہ طالب علم کو کبھی بھی مطمئن ہونے نہیں دینا چاہیے. کسی بھی چیز میں، پڑھنے میں، لکھنے میں، سمجھنے میں، تفہیم میں، افہام میں طالب علم کو مطمئن ہونے نہیں دینا. جب مطمئن ہونے نہیں دیں گے تبھی وہ طالب علم آگے بڑھتا رہے گا، آگے بڑھتا رہے گا. اگر وہ مطمئن ہو گیا تو بیٹھ جائے گا، محنت نہیں کرے گا. تو اس لیے حضرت کا یہی انداز طلبہ کے شوق کو، ذوق کو بڑھاتا تھا کہ آج میں کافی اچھا لکھوں گا، آج میں پہلے رکھوں گا، آج میں پہلے رکھوں گا، آج میں اچھا لکھوں گا. جب جا کر دکھاتے تو کچھ کمی بیان کر دیتے.
طلباء کے اندر کچھ ایک نا امیدی سی پیدا ہوتی تھی، لیکن دوسرے دن پھر اچھا لکھنے کا ایک شوق اور ایک جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ کا ایک یہ بڑا ہی مائع ناز انداز تھا، جو ہمارے فضلاء ہے وہ بہتر طریقے سے اس کو جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ پنجم میں جب ہم لوگ تھے تو اس وقت حضرت بعض لوگوں کا نام لیے تھے کہ جن میں سے حضرت یہ بیان کیے تھے کہ بعض گزرے ہیں پہلے، ان میں سے خلاصہ بالکل ٹھیک لکھتے تھے۔ ان میں سے حضرت مولانا مصباح الحق صاحب کا نام حضرت لیے تھے، اسی طریقے سے احمد صاحب کا نام لیے تھے، اور مفتی صدیق صاحب کا بھی نام لیے تھے۔ ان لوگوں کو نمونے کے طور پر ہمیں بیان کیے تھے کہ یہ کاپی بہت اچھا لکھتے تھے۔ تو حضرت پڑھنے کے زمانے میں تو کسی کو مطمئن ہونے نہیں دیتے تھے کہ تم اچھا لکھے ہو، ایسا لکھو، نہیں بولتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ طالب علم کو مطمئن ہونے نہیں دیتے تھے، یہ حضرت کی خاص صفت تھی۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ کا ایک انداز تھا جو ہمارے لیے ایک رہبر کا کام دیتا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت کی خوبی یہ تھی کہ جو بھی سرپرست آتا تھا، چاہے وہ فون میں بات کرے یا روبرو بات کرے، جب بھی بات کرتے تھے تو حسن اخلاق سے اتنے اچھے انداز میں، اتنے پیارے انداز میں بات کرتے تھے کہ ہر سرپرست حضرت کی تعریف کرتا۔ ہمارے بھائی صاحب بھی جب میرا فارم فل اپ کیے تو ہمارے بھائی صاحب کہنے لگے کہ بھائی یہ حضرت تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھے اخلاق والے ہیں۔ آج بھی ہمارے بھائی صاحب چونکہ حضرت کا نام نہیں معلوم، اس لیے ہمیشہ حضرت کو یاد کرتے ہیں تو گردے والے حضرت کہہ کر یاد کرتے ہیں۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ کا انتقال کی خبر جب حضرت سنے، ہمارے بھائی صاحب سنے، تو بھائی صاحب بھی بڑا افسوس کرنے لگے۔ اتنے اچھے استاذ تھے وہ، اتنے اچھے استاذ اتنے جلدی چلے گئے تو بہت ہی افسوس کرنے لگے۔ اور دوسری ایک صفت حضرت کی یہ تھی کہ حضرت جب درس میں بیٹھ جاتے تھے، آتے تو سب سے پہلے، مدرسے کو کبھی بھی تاخیر سے آنے کی عادت حضرت کی بالکل نہیں تھی۔ حضرت جیسے ہی مدرسے میں آتے، مدرسے میں آنے کے بعد درسگاہ میں داخل ہوتے ہی، درس شروع کرنے کے بعد کتنا بھی اہم کال آ جائے، فون آ جائے، اس کو حضرت ریسیو نہیں کرتے تھے، اس فون کو نہیں اٹھاتے تھے۔ حضرت کا ایک یہ پر اثر ایک عادت تھی جو طلباء کو بہت ہی اثر انداز کرتی تھی۔ بہت ساروں کا فون کس کا بھی ہو جائے، بس اوقات ایسا بھی معلوم ہوتا ہے کہ مفتی صاحب فون کرتے تھے تو مفتی صاحب کا بھی فون حضرت نہیں اٹھاتے تھے۔ یہ انداز تھا ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کا۔ اور اسی طریقے سے سبق کے وقت جب حضرت پڑھاتے تھے، ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت جب پڑھانے کے لیے بیٹھتے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے اوپر سے باتیں الہام ہو رہی ہے، ایک کے بعد ایک بہت دور تک پوری دنیا گھماتے تھے حضرت ہم لوگوں کو، درس میں پوری باتیں بتاتے تھے۔ یہ ایک انداز تھا حضرت کا۔ اور اسی طریقے سے حضرت رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی سننے کو مل رہی ہے جو کہ حضرت پر بالکل صادق آنے والی نہیں ہے، وہ یہ بات ہے کہ قدر نعمت بعد الزوال، یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ، میں یہ کہتا ہوں کہ میرے حضرت رحمت اللہ علیہ کی قدر پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی، کیونکہ حضرت رحمت اللہ علیہ پر یہ بات بالکل صادق نہیں آئے گی۔ لہٰذا اگر کوئی اس بات کو اپنے تاثرات بیان کرنے میں یا کچھ بولنے میں اس جملے کو ہرگز استعمال نہ کرے، یہ میرا خیال ہے۔ اور حضرت رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں اور میں کیا بیان کروں، میرے پاس ایسی زبان بھی نہیں ہے اور ایسے الفاظ بھی نہیں ہیں کہ حضرت کے تاثرات کو، حضرت کے متعلق میرے تاثرات کو بیان کروں یا حضرت کے متعلق میں کچھ بیان کر سکوں۔ اس لیے یہ جو بات ہے کہ قدر نعمت بعد الزوال، یہ حضرت کے سلسلے میں بالکل استعمال نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور خاص طور پر ہمارے مفتی صاحب کو اور جملہ اساتذہ کو اور تمام فضلاء کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل نصیب فرمائے اور ان کا نعم البدل نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔